کوئی آپ کے شہریوں کو مارے، ان کو نشانہ بنائے، وہ پنجابی سمجھ کے مارے یا غیر پنجابی سمجھ کے مارے یا پشتونوں کو مارے یا اپنے لوگوں کو مارے یا غیر ملکیوں کو مارے جو پاکستان میں آئے ہوئے ہمارا کو مہمان ہو، تو قومی غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف یک زبان ہو جائیں۔ ہم ہمیشہ اپنے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے صرف نظر کرتے ہیں، اس کو کوئی اور رنگ دیتے ہیں، اس کو کوئی اور معنی پہنا دیتے ہیں، اور ان قوتوں کو جو ملک کے خلاف تخریبی کارروائیاں ملک کے اندر کر رہی ہوتی ہے، دہشت گردی کر رہی ہوتی ہے، ان کو ہم تقویت دیتے ہیں اور صفایا کر دیں۔ ان کو کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے اس پاکستان کے اندر۔ اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے حکم دیا ہے کہ کوئی بندہ جو عمران خان کے سیل کے نزدیک ہے یا اس کے آس پاس آتا جاتا ہے یا اس کا کوئی انٹریکشن ود عمران خان، وہ عمران خان سے ہاتھ نہ ملائے۔ ناظرین، ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے کوئٹہ میں، ریلوے اسٹیشن پہ دھماکہ ہوا ہے، سویلین مارے گئے ہیں، کچھ اس میں سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی تھے۔ اڈیالہ جیل میں لوگوں کو گلے ملنے سے روک دیا گیا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اور بجلی سستی جو ہے اس کا کیا، یہ کیا کوئی ڈرامہ ہے، کوئی حقیقت ہے؟ تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرا ایک اصولی سی بات، میں اس کو سمجھتا ہوں، بڑی دیر سے میں کر رہا ہوں کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، جن باؤنڈریز میں آپ رہ رہے ہیں، وہ آپ کا ملک ہوتا ہے، وہ آپ کا وطن ہوتا ہے، اور اگر اس وطن کے خلاف، اس ملک میں رہنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہو تو وہ ملک دشمنی ہے۔ اب اس میں مطلب یہ بڑی سادہ سی ڈیفینیشن ہے۔ اور کوئی آپ کے شہریوں کو مارے، ان کو نشانہ بنائے، وہ پنجابی سمجھ کے مارے یا غیر پنجابی سمجھ کے مارے یا پشتونوں کو مارے یا اپنے لوگوں کو مارے یا غیر ملکیوں کو مارے جو پاکستان میں آئے ہوئے ہمارا کو مہمان ہو، تو قومی غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف یک زبان ہو جائیں۔ لیکن اس کا فقدان ہے پاکستان میں۔ لوگ اپنے کچھ وقتی مفادات، کچھ سیاسی مفادات کے پیش نظر جو ملک کا مفاد ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے جو اکثر سوال ہوتا ہے نا کہ ہم ایک قوم کیوں نہیں ہیں؟ اسی لیے نہیں ہیں۔ ایک اپنے آپ سے ذرا پوچھ لیں، یہ انگلیاں ذرا اپنے طرف کریں نا، ایسے کرنے کی بجائے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے رویے جو ہیں وہ ایک قوم بننے والے ہیں ہی نہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے صرف نظر کرتے ہیں، اس کو کوئی اور رنگ دیتے ہیں، اس کو کوئی اور معنی پہنا دیتے ہیں، اور ان قوتوں کو جو ملک کے خلاف تخریبی کارروائیاں ملک کے اندر کر رہی ہوتی ہے، دہشت گردی کر رہی ہوتی ہے، ان کو ہم تقویت دیتے ہیں۔ یہ میرا بھی یہی رول ہے، یہ ہم سب کا رول ہے، یہ ہمارے اداروں کا بھی یہی رول میں سمجھتا ہوں کہ اب تک رہا ہے۔ بھائی ایک فیصلہ کریں، اس ملک کو بچانا ہے، اور اگر اسی طرح رہا تو یہ بچا ہوا نہیں ہے، یہ طے ہے۔ تو بچانا ہے تو ایک فیصلہ کریں، نہ کسی پہ بس، اور صفایا کر دیں ان کو۔ کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے اس پاکستان کے اندر، جو پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہے ہوں، پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہوں، جو دہشت گردی کر رہے ہوں، لوگوں کی جانیں لے رہے ہوں، اس ملک کی معیشت، اس ملک کے امن کے دشمن ہوں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ان کے لیے کوئی جگہ ہے تو پھر قصوروار بھی ہم ہی ہیں، پھر ہمیں بھگتنا ہے، پھر کوئی افسوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح ہے۔ آج جو ہوا ہے اس کے بعد، کسی واقعے کے بعد کبھی تو یہ فیصلہ ہو جائے کہ اب ان کے خلاف کوئی مطلب کوئی برداشت ہی نہیں ہے، زیرو ٹالرنس، پھر جا کے آپ کے آبجیکٹس اور ٹارگٹس اچیو ہوتے ہیں، ادروائز نہیں ہو سکتے۔
لاکھ محنتیں کریں، جائیں آئیں بیٹھیں لوگوں کے سامنے، اپنی جو بھی آپ نے گزارشات رکھنی ہیں یا جو میں لفظ نہیں استعمال کرتا وہ کریں، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا یہاں سرمایہ کاری کرنے۔ اپنے سرمایہ کو خطرے میں کون ڈالے گا؟ اپنی جانوں کو خطرے میں کون ڈالے گا؟ کوئی نہیں ڈالے گا، وہ آپ کا چینی دوست نہ ہو یا آپ کے کوئی عرب دوست ہی کیوں نہ ہو، کوئی نہیں کرتا یہ کام۔ بہت سی جگہیں ہیں دنیا میں، پاکستان تھوڑا رہ گیا ہے کہ یہاں ہی کرنا ہے، وہ نہیں کریں گے، کیا کر لیں گے آپ؟ کرنا ہے تو عمل لائیں، سکون لائیں، پھر ہوگا سب کچھ۔ اس کے بعد جی ہم اڈیالہ جیل کی بات کرتے ہیں۔ وہ جی سنا ہے کہ وہاں پہ اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے حکم دیا ہے کہ کوئی بندہ جو عمران خان کے سیل کے نزدیک ہے یا اس کے آس پاس آتا جاتا ہے یا اس کا کوئی انٹریکشن ود عمران خان، وہ عمران خان سے ہاتھ نہ ملائے اور نہ ان سے گلے ملے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ احکامات جو ہیں یہ کیوں دیے گئے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس راز کا نہیں پتہ چل سکا، کیونکہ کرنے والے باتیں دو تین لوگ باتیں کر رہے ہیں، دو تین طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ سیکیورٹی کسی شخص کی، کسی کی جو اس کی شخصیت کی جو حفاظت کے حوالے سے کوئی خطرات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسی کوئی اطلاع ہو کہ کسی بندے کے ملنے سے یا اس کے گلے ملنے سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کسی کو، یعنی عمران خان کو، وہی اس وقت وہاں پہ زیادہ اہم بندہ ہے جو قید ہے، تو اس لیے شاید روکا گیا ہے۔ پھر کچھ اور بات کر رہے ہیں، پھر کوئی پتہ نہیں۔ اچھا اب اس کو میں ریلیٹ نہیں کر رہا، لیکن مطلب لوگ جو کانسپریسیز اس میں سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی کوئی ایسا علم بھی ہوتا ہے، ایسا کوئی جنتر منتر ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ کر رہے ہوں یا آپ کو کسی نے کر کے کچھ دیا ہو یا آپ کے اندر وہ موجود ہو تو اس سے اگر آپ کسی سے ہاتھ ملائیں تو وہ بندہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے کچھ خاص کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، یا وہ آپ کی طرف ہو جاتا ہے یا پھر آپ کا دشمن ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ ایک ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل نوید اکرم کے بارے میں بھی یہی اسی کانٹیسٹ میں کسی نے یہ بھی بات کر دی کہ وہ جو نوید اکرم جو تھا وہ بڑا فریکوینٹلی ملتا تھا، تو شاید یہ وجہ تھی کہ وہ ان کے بہت قریب ہو گیا اور شاید ان کو کوئی کشش تھی، کوئی چیز تھی، آئی ڈونٹ نو۔ یہ باتیں تو لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو میں نے پہلے بتایا یہ خبر ہے کہ لوگوں کو جو وہاں پہ ملازم ہیں، جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں یا جو مشقتی ہوتے ہیں، وہ قیدیوں میں سے ہی ہوتے ہیں، تو ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں اور قریب نہ جائیں، یعنی کہ بہت زیادہ قریب نہ جائیں۔ تو باقی تو ظاہر ہے کہ کچھ ان کو سروس دینی ہے یا ان کا کوئی کام کرنا ہے تو وہ آنا جانا تو ہوتا ہی ہے۔ یہ خبر آئی ڈونٹ نو کہ اس میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ان کو منع کیا گیا ہے یا جو دوسری بات ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، میرا اس پہ کوئی عبور حاصل نہیں ہے، مجھے کوئی اس علم کے حوالے سے یا جنتر منتر کے حوالے سے بات وائرل ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ اب چونکہ بات پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے تو آج جلسہ بھی ہو رہا ہے سوابی میں، تو سوابی میں جلسہ جو ہے اس میں کال کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ آخری لائحہ عمل دیا جائے۔ اچھا یہ سب سے زیادہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کچھ ہاکس، ان کی طرف سے یہ زیادہ مطالبہ ہے اور شدت کے ساتھ ہے کہ کال دی جائے، آخری کال دی جائے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو آخری کال ہے یہ آئے گی تو یہ ایک دفعہ سسٹم جیم ہوگا، تو ادھر سے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چونکہ حلف لینے ہی والے ہیں، تو وہ جیسے ہی اقتدار میں آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ یہ کیا حالات ہیں ملک پاکستان کے، ایک ملک پاکستان ہے اس دنیا میں، تو اس میں کیا یہ چل رہا ہے، تو پھر وہ جب وہ یہ دیکھیں گے، یہ ان کو انفارمیشن ملے گی تو اس کی بنا پہ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو میرا مائی فاسٹ فرینڈ عمران خان از ان جیل، تو وہ پھر اس پہ فوری طور پہ ایکشن لیں گے اور کہیں گے کہ ان کو نکالیں تاکہ آپ کی جان بھی چھوٹے اور مجھے بھی سکون ہو۔ تو
یہ باہر سے کہا جا رہا ہے۔ آج اس سلسلے میں کا جلسہ ہے ثوابی میں، اور اس میں جو توقع ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہاں سے آخری لائحہ عمل دے دیا جائے، اسلام آباد، لاہور، کراچی، پنڈی، جو بھی، ان کو بند کرنے کا، پورے پاکستان کو بند۔ یہ بڑی دیر سے ویسے یہ لفظ بند چل رہا ہے، جس کے نتیجے میں بہت کچھ بند ہو گیا تھا۔ ہماری اطلاع کیا ہے جو پی ڈی آئی کے اندر سے، کہ ایسا لائحہ عمل جس کی توقع کی جا رہی ہے وہ نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں، انہوں نے کہیں کچھ وعدے کر رکھے ہیں، کوئی یقین دہانیاں کرا رکھی ہیں، اگر ادھر کرائی ہیں تو ادھر بھی کرا رکھی ہیں۔ اور پھر پشاور سے اگر لے کے چلنا ہے نا لاؤ لشکر کو، تو رستہ بڑا لمبا ہے، رستے میں پھر بلاک ہو جاتے ہیں، بڑا کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ بہت مشکل ہے۔ لیکن حفاظتی اقدامات کے تحت اسلام آباد میں ایک آؤٹر لیئر پہ ایک حفاظتی لیئر بنا دی گئی ہے فوری طور پہ، تاکہ کوئی ایسا جو کہا جا رہا ہے وہ ہو نہ جائے۔ لیکن یہ ہے کہ ہماری اطلاع ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو ایسے، لیکن اطلاع یہی ہے۔ تو اب انہی اکاؤنٹس میں سے کچھ اکاؤنٹس نے، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نے پچھلے 2 دن سے ایک بہت، بلکہ کئی دنوں سے ایک یہ تھا کہ جی ایک ایجسن والا ادھر بیٹھ گیا ہے، کہاں فیصلے کرنے میں، یعنی جیسے یحییٰ آفریدی ایجسونین، ایک ایجسونین جو ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اسپیکر کی بات ہو رہی ہے، ایاز صادق، ایک ایجسونین اندر ہے، عمران خان۔ تو ایک ایجسونین فیصلہ دے گا، دوسرا ایجسونین عمل کرائے گا، عمل درآمد کرائے گا، اور تیسرا ایجسونین باہر آ جائے گا۔ یہ میں نے خود سنا ہے، ایجسونین موو۔ اچھا، جو اندر ہے وہ تو ہے، جو بیٹھا ہوا ہے انصاف کی اعلیٰ نشست پہ وہ بھی ہے۔ اب تیسرا جو ہے اور بھئی وہ تو ایگزیکٹوز میں نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ کے کسٹوڈین ہیں اسپیکر صاحب، وہاں میں وہ ان کا حکم چلتا ہے، سب کچھ کہیں گے، سب کچھ کریں گے، یا وہ ارکان پارلیمنٹ کی جو استحقاق ہے اس کے حوالے سے کہیں گے۔ بٹ عمران خان از ناٹ اے ممبر آف پارلیمنٹ، وہ کیا کریں گے؟ وہ ان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ پروڈکشن آرڈر جاری کریں گے، کیا کریں گے؟ سمجھ نہیں آئی تھی اس بات کی۔ اچھا، جب ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی تو بہت سے لوگوں کو نہیں آئی، تو پھر انہوں نے انہی اکاؤنٹس نے ایک اور افواہ اس میں سے نکالی کہ وہ ناراض ہو گیا ہے وہ ایجسونین بہت سی چیزوں سے، تو اس نے انڈر پروٹیسٹ ریزائن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو آج پھر ہمارے کچھ دوستوں نے بات کی ہے اسپیکر صاحب سے، ایاز صادق صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اب آپ کو کیا بتاؤں، یہ جب میرے پاس آتے ہیں پی ڈی آئی والے، یعنی کہ جو ایم این ایز ہیں، بریسٹر گور، عمر ایوب، اسد کیسر، عامر بٹ، فلانا عامر ڈوگر، فلاں فلاں سب، تو میرے پاس آ کے یہ مختلف مطالبات میرے سامنے رکھتے ہیں، کچھ منتیں بھی کرتے ہیں، کچھ ترلے بھی ہوتے ہیں اس میں، کچھ درخواستیں ہوتی ہیں، کچھ گزارشات ہوتی ہیں کہ جناب یہ کر دیں، وہ کرا دیں، ہمارا نام ای سی ایل سے ہٹوا دیں، فون کر کے ہمیں یہ لوگ کروا دیں، ہمارے لیے یہ کروا دیں، یہ دیکھیں یہ بڑی مسائل ہیں۔ تو میں فون کر رہا ہوتا ہوں، کبھی نیب کو فون کر رہا ہوتا ہوں، کبھی ایف آئی اے کو فون کر رہا ہوتا ہوں، کبھی کدھر فون کر رہا ہوتا ہوں، تو جب یہ باہر نکلتے ہیں تو یہ پروپیگنڈا میرے خلاف شروع کر دیتے ہیں۔ تو مجھے تو بھائی سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو وہ حیران تھے اس پہ کہ یار مطلب میں نے کیوں استعفیٰ دینا ہے۔ ایاز صادق کو جو لوگ جانتے ہیں، ڈائی ہارٹ پی ایم ایل این لیڈر اینڈ ورکر لاہور سے، تو کیسے مطلب پاسبل ہے کہ وہ جسٹ بیکاز کہ ہی از ایجسونین اینڈ ہی از دا پرسن ان دا جیل از ایجسونین اینڈ دا پرسن سٹنگ آن دا سپریم کورٹ از ایجسونین، تو اس وجہ سے وہ استعفیٰ دے دے گا کہ ہو یہ ہو رہا ہے۔ خیر، یہ لطیفے چلتے رہتے ہیں، یہ انہی میں سے ایک لطیفہ تھا۔ ایک اور لطیفہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، وہ ہے حکومت جو ان دنوں کر رہی ہے کہ جی ہم نے انرجی میں بڑا ریلیف دیا ہے، اور جو آؤ بجلی لے لو، بجلی لے لو، بجلی لے لو، بجلی وافر پڑی ہے،
بجلی لے لو، یہ آوازیں لگ رہی ہیں۔ اب وہ بجلی لینی کس نے ہے یہ سوچے سمجھے بغیر، اور جو بجلی لے گا، اب دیکھیں میں نے پچھلے سال 300 کا فرض کرو 300 یونٹ میں نے کنزیوم کیے، اس سال سردیوں میں اگر 350 یونٹ کنزیوم کروں گا تو مجھے وہ جو 50 یونٹ ہے اس میں رعایت ملے گی، لیکن جو باقی میرا 300 کا بل ہے وہ تو پچھلے سال سے ڈبل ہی تقریباً ہو چکا ہے، تو مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہے ویسے؟ تو میں ایسی حرکت کیوں کروں گا؟ میں اتنے 300 ہی کروں گا کہ یار اوپر والی قیمت میں کیوں دوں، بے شک وہ کم قیمت میں مل رہا ہے مجھے یونٹ، لیکن جو پچھلے میرے یونٹ ہیں وہ تو اتنے ہی ہیں نا جی، تو رعایت کیا ہے؟ یعنی کہ میں زیادہ بجلی استعمال کروں تو رعایت ہے، تو میں کیوں کروں؟ میرے پیسے بڑھ گئے ہیں، میری تنخواہ میں اضافہ ہو گیا ہے، ہماری آمدن میں اضافہ ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے اس ملک میں؟ یا آپ نے بجلی کی قیمت کم کی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایسے ہی ہے، مطلب یہ ایک لطیفہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہاں ایک حد تک یہ جہاں جو بات ہے وہ ماننی چاہیے کہ اس کا یہ بیسیکلی یہ جو آفر ہے جو انہیں کہہ دینی چاہیے تھی وہ انڈسٹریز کے لیے ہے، اس لیے کہ سردیوں میں انڈسٹری کے لیے گیس نہیں ہوتی اور اس دفعہ بھی نہیں ہوگی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گیس جہاں آپ گیس استعمال کرتے تھے وہاں آپ بجلی استعمال کریں، اتنے میں پڑ جائے گی، شاید کم تھوڑا سا پیسے تھوڑے ہو جائیں، تو ہم رعایت دے رہے ہیں چونکہ، تو آپ ذرا زیادہ بجلی استعمال کریں گے، ظاہر ہے آپ پہلے کم کرتے ہیں گیس استعمال کرتے ہیں، تو گیس کی جگہ بجلی استعمال کریں گے تو آپ کا استعمال بڑھ جائے گا، تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ملے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پورا سسٹم ہے نا اس ملک کے اندر جو بجلی فراہم کرتا ہے ہمیں، ایک جگہ سے پیدا ہوتی ہے دوسری جگہ پہنچتی ہے پھر، تو یہ پورا سسٹم جو اسے ٹرانسمیشن سسٹم کہتے ہیں، یہ اس دھند اور سموگ میں بیٹھ سکتا ہے اگر اس سسٹم کے اندر بجلی جو مطلوبہ جس کے لیے وہ بنا ہے سسٹم اتنی بجلی موو نہ کر رہی ہو، آ جا نہ رہی ہو، تو پھر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے بھی یہ ہے کہ یار بجلی کے خریدار بڑھ جائیں تو یہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی وہ بڑا بریک ڈاؤن ہو جائے تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا، تو ایک حفاظتی انتظام کے تحت بھی یہ سوچا گیا ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی لطیفہ، اس میں ایک چھوٹا سا حقیقہ بھی تھا، میں نے بتا دیا آپ کو۔ تو اب تک یہ ہے اپڈیٹ، اور انشاءاللہ باقی منڈے کو زندگی رہے گی۔